یہ مقدس رات ہے. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. سب سے زیادہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةٍ. عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے دن کو میں نے دیکھا نہیں. حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دن میں نے دیکھا نہیں جس میں عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہو. آج ہم لوگ جس مقدس رات میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ کا کرم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے. ہو سکتا ہے عید کی تیاریوں میں مارکیٹ میں لوگ گھوم رہے ہو، بازاروں میں لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں، بکرا منڈی پوری سجی ہوگی صبح تک کے لیے، خریدنا ہو نہ ہو لوگ وہاں پر میلہ لگائے ہوئے ہوں گے. آج کی رات بہت سارے لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن فضل ہے اس رب ذوالجلال کا. بازاروں سے اٹھا کر، دنیا کی سڑکوں سے اٹھا کر، نکڑوں اور چوک سے اٹھا کر مولا نے اپنے گھر میں بٹھایا اور اس کے ذکر کے لیے بٹھایا. سب سے پہلے تم اپنی اس حیثیت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو فضل فرمایا کتنا بڑا فضل ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، معمول سب کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، دن میں جس سے ملاقات کرنی ہے سب سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن رات میں گھر جانے کے بعد کہاں کوئی جلدی ملاقات کرتا ہے. لیکن دنیا کا ایک دستور ہے، اگر کوئی زیادہ اسپیشل ہوا، کوئی اور زیادہ خاص ہوا تو رات میں بھی اس سے ملاقات کر لیتے. اس کے لیے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رات کے وقت جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجد میں بلاتا ہے تو یہ اسپیشل ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ خصوصی فضل ہوتا ہے. ورنہ ہم جس شہر میں ہیں یہاں مسجدیں رات کو کھلتی ہیں، عشاء میں ہی لوگ زیادہ نہیں ہوتے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. اور یہ شہر تو مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہاں کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد. لوگ جو ہے راتوں کو اپنا دن مناتے ہیں. عیش و عشرت کا مشہور شہر ہے، لیکن اس شہر میں رات کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضل فرما احسان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخری سانس تک اس کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رکھے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے، بغیر کسی کے دکھاوے کے. آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہماری آنکھیں اب سوکھ گئی ہیں، نہ خوف خدا سے کبھی روتی ہیں، نہ قبر کے عذاب سے کبھی لرزتے ہیں، نہ آخرت کا ڈر ہمیں کبھی ستاتا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے بستر پر تمہیں بے چینی ہو رہی ہو؟ لیکن بے چینی ہوئی ہوگی دوسرے کاموں کی وجہ سے. بے چینی ہے آج بستروں پر، لیکن وہ بے چینی کس کی ہے؟ حساب مل نہیں رہا ہے دکان کا، اس کی بے چینی ہے. بھائی بیٹا بیوی کوئی بیمار ہے اس کی بے چینی ہے. کوئی چیز چوری ہو گئی اس کی بے چینی ہے. مال میں خسارہ نہ ہو جائے اس کی بے چینی ہے. حساب کتاب میں بہت بے چینیاں ہیں. کیا کبھی بستر پر اس کی بے چینی آئی کہ مجھے صرف اور صرف 4x6 کی قبر میں لوگ دفن کر کے چلے جائیں، اس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہ ہو؟ وہ رات یاد کر کے کہ جب لوگ میری تختیاں بند کر کے مجھے کروٹ لٹا کر کے بہت تنگ جگہ پر منو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے، اس رات کو یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ قیامت کے دن کا ہولناک منظر یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ دوزخ کی تپتی ہوئی اور وہاں کے سخت عذابوں کو یاد کرتے ہوئے کبھی بے چینی آئی کہ کبھی میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ محشر کے میدان میں میرے عیب کھول دیے جائیں گے،
میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا تو یہ بے چینی آئی کبھی؟ یہ بے چینی کیوں نہیں آتی؟ ہماری آنکھیں کیوں اتنی سوکھ گئی ہیں؟ روتے تو ہیں ہم آپ، لیکن دنیا کے لیے روتے ہیں۔ سچ بتا رہا ہوں میرے عزیز، تمہارے گھر میں کسی کو کچھ ہو جائے تو رونا آتا ہے تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو، بیوی کو کچھ تکلیف ہو تو رو لیتے ہو، یہ سب دنیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن تو ایسا ہوگا جب تمہارا مال بھی تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا، تمہارے بیٹے بھی نہیں نفع دیں گے۔ جن کے لیے روتے ہو نا آج، ہماری آنکھیں روتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو بزنس میں بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے تو بے چین ہو کر رونے لگ گئے، کنارہ ہو گئے۔ ان کی بے چینی ایسی ہے کہ دل تھمتا نہیں ہے نقصانوں کو یاد کر کے۔ تم جس نقصان پہ رو رہے ہو، اور میرا مولا فرماتا ہے یہ تمہارے کسی کام میں نفع نہیں دے گا قیامت کے دن۔ اور جس بیٹے کے لیے تم رو رہے ہو، بیٹے کے متعلق تو حدیثوں میں ملتا ہے یہ تمہیں پہچاننے سے بھی منع کر دے گا، پہچاننے سے بھی منع کر دے گا اور اپنا دامن چھڑائے گا۔ تم جہنم میں جا رہے ہو، باپ جاؤ، تمہاری نحوست مجھے نہیں چاہیے۔ یہاں تو وہ قیامت والا منظر تو ابھی دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں تو بیٹے زندگی میں ہی باپ سے دامن چھڑاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، وہاں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کے لیے ہماری آنکھیں روتی رہی۔ یہ سب باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بے چینی دنیا کے لیے، ہمارا رونا دنیا کے لیے، جس کی وجہ سے دل ہمارا سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے اتنی ہزاروں تقریریں، ہزاروں مجلسیں کسی کے کام نہیں آتی۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ فلسطین کے لیے روتے ہیں ہم، دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ اجتماعی طور پر لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اخلاص پیدا کرو میرے عزیزوں، اخلاص پیدا کرو۔ بہت رو لیا ہم نے دنیا کے لیے، لیکن کیا تم نے کبھی یہ چیز سنی ہے حدیث پاک میں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیا نہیں تھی۔ ایک مشکیزہ، کھجور کے چھال کا بسترا، ہاتھ کا تکیہ۔ جب حضور سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر رسیوں کے نشان ہوا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کے گھر بنے تھے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس، اور کسی بھی گھر کا کوئی دروازہ نہیں بنا تھا، سب کے پردے لٹکے ہوئے تھے، اور جس گھر میں بھی حضور جاتے تھے تو چھت سر سے لگتی تھی۔ یہ گھر تھے حضور کے، یہ دنیا حضور کے پاس تھی۔ لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میرے آقا کے متعلق جتنے بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، پوری زندگی حضور نے کبھی ایک مرتبہ بھی دنیا کی فکر میں حضور کو روتے نہیں دیکھا۔ ہم غریبوں کی فکر میں حضور کو روزانہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس امت کے لیے میرے آقا کو روتے ہوئے اکثر دیکھا صحابہ نے، دنیا کے لیے کبھی نہیں۔ اور جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات رات بھر اس گنہگار امت کے لیے روئے، آج امت کا یہ حال ہے کہ اس نبی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے، میلاد میں یاد کر لیں گے۔ ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے ہوئے، کیا یہ امت کی طرف سے یہ صلہ ہو سکتا ہے؟ روزانہ دن اور رات کے 24 گھنٹے بھی اس نبی کو یاد کرو تو کم ہے ہمارے لیے۔ ان کا احسان ہے۔ دلوں کی یہ خشکی، دلوں کی یہ سختی ہمیں یہاں پر لائی ہے۔ اخلاص پیدا کرو، دل کے اندر نرمی پیدا کرو، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آؤ۔ اور یقیناً میرے عزیزوں، ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، دل پر وہ بات لگتی ہے ہمارے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، بہت اچھی بات کہی۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں اگر تجھ کو اثر کرے۔ اور اسی کو یہ بھی کہا گیا ہے دوسرے شعر میں، اگر میں کہوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بار اجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔